بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیاں اور کاروبار دوست اقدامات، اقتصادی میدان سے تسلسل کے ساتھ اچھی خبریں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس 95,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 571 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 94,763 پر بند۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی بہتری۔ سموگ سے ملک کے میدانی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر، سموگ کے باعث سانس اور گلے کے امراض میں اضافہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اپیل پر ملک کے مختلف شہروں میں نماز استسقاء کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور باران رحمت کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس۔ قومی ایئر لائن کے لیے 10 ارب کی بولی مسترد کرنے کی سفارش منظور۔ روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کے لیے وزیر مملکت برائے خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کابینہ کمیٹی نجکاری کے اگلے اجلاس سے قبل سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کی فروخت کے معاہدے کو بھی مکمل کرنے کی ہدایت۔ فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ۔ من گھڑت اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ، دہشت گردی اور غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا اہم چیلنج۔ نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر بڑا چیلنج بن چکے۔ امید ہے افغان حکومت دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دے گی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کا ظلم و بربریت، ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا تسلسل۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ناگزیر۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ خطے اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، پاکستان کا کاربن کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2022 میں پاکستان میں سیلاب سے 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ ثقافت اور مقامی روایات بھی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے، ثقافت کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا باکو میں ثقافتی ورثہ اور موسمیاتی تبدیلی پر اعلیٰ سطح وزارتی ڈائیلاگ سے خطاب۔ سموگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کے اہم فیصلے۔ لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ او پی ڈیز کا وقت رات 8 بجے تک بڑھا دیا گیا۔ سکول مزید 1 ہفتے تک بند رکھنے کا اعلان۔ ریسٹورنٹس شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ رات 8 بجے تک ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ لاہور اور ملتان میں آئندہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ سموگ کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ میڈیا آگہی کے لیے کردار ادا کرے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات۔ بھارت سمیت مختلف ممالک سے سکھ یاتریوں اور رہنماؤں کی شرکت۔ بابا گرو نانک نے رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا۔ حکومت پاکستان سکھ برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ چودھری صالح حسین کا گردوارہ جنم استھان میں تقریب سے خطاب۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے فورم پر آج بھی حل طلب۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا، اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم رکوائے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، غیر قانونی قبضہ تاحال جاری۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی کشمیر رانا قاسم نون اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے لیے بحرین کا میڈل فرسٹ کلاس کا اعزاز۔ بحرین شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی جانب سے ایئر چیف کو فرسٹ کلاس کا اعزاز دیا گیا۔
بحرین کے نائب بادشاہ شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے سربراہ پاک فضائیہ کو ساخر ایئر بیس پر میڈل عطا کیا۔ ایئر چیف کو تمغہ برادر ممالک میں فوجی اور دفاعی تعاون کے لیے شاندار کاوشوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ ISPR وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار۔ وی پی این کے حوالے سے سفارشات پر عمل درآمد احسن اقدام۔ وی پی این کا استعمال ممنوعہ ویب سائٹس تک رسائی اور آن لائن چوری کے لیے کیا جاتا ہے۔ حکومت کو اختیار ہے کہ برائی اور برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی۔ گلتری سے اسکردو جانے والے سیاح شدید برفباری کے باعث دوسائی میں پھنس گئے، مسافروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ پاک فوج کی جانب سے فضائی اور زمینی ریسکیو آپریشن۔ پاک آرمی کے جوانوں پر مشتمل جوائنٹ ٹیم مسافروں کو ریسکیو کرنے کے لیے پیدل روانہ۔ 2 ہیلی کاپٹرز بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ موسم کی خرابی اور شدید برفباری کے باعث ہوائی آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں ہمیشہ کی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ باکو میں COP 29 میں پاکستان پویلین کو 2 اہم سیشنز کی میزبانی کا اعزاز حاصل۔ پاکستان نے عدالتی فیصلہ سازی میں موسمیاتی انصاف اور سائنس پر مباحثوں کی قیادت کی۔ سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ اے ملک اور سینیٹر شیری رحمان مباحثوں میں شریک ہوئے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے متاثرہ ملکوں کے حقوق کے لیے کوشاں ہے۔ چیئرمین NDM میں خیبر پختونخوا کی جامعات مالی بحران کا شکار۔ صوبائی حکومت جامعات کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن ادائیگیوں میں ناکام۔ خیبر پختونخوا کی بعض جامعات کو دوسرے تعلیمی اداروں میں ضم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، اخبارات کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کی جارحیت جاری۔ غزہ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 28 فلسطینی شہید، 120 زخمی۔ اسرائیل کی لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی گولہ باری، 12 امدادی کارکنوں سمیت 40 افراد شہید۔ حزب اللہ کے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی اڈے پر راکٹ حملے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں محاصروں تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ کشمیری شدید مشکلات کا شکار۔ سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ، شوپیاں، کشتواڑ، کٹھوعہ سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی خوف اور دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ حریت کانفرنس کی نہتے کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔ بھارتی صفاقانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد آزادی جاری رہے گی، ترجمان کل جماعتی حریت کانفرنس۔ سری لنکا کے عام انتخابات، بائیں بازو کے حکمران اتحاد کی زبردست کامیابی، پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ صدر انورا کمارا ڈاسنائکے کے نیشنل پیپلز پاور اتحاد نے 225 رکنی پارلیمنٹ میں 160 نشستیں جیت لی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدر انورا کمارا ڈاسنائکے کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ اس سری لنکا کے ساتھ 2 طرفہ دیرینہ اور قریبی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ So really appreciated the gesture by PTV, by Pakistan, in showing the King's coronation. I think it was one of those moments that sort of was a unifying global event in many ways. I was in Kenya at the time. We had people tuning in from there. We had people tuning in from South America. And PTV enabled people to tune in from here. So thank you. تھینک یو PTV۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی پاک برطانیہ تعلقات کی بہتری کے لیے قومی چینل کے کردار کی تعریف۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، محبت اور بھائی چارہ پروان چڑھانے میں مدد کی، برطانوی ہائی کمشنر۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ سردی کی شدت میں اضافہ، برف باری سے جھیل سیف الملوک کا حسن مزید نکھر گیا۔ ناران بازار سے ملحقہ پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سیاحوں کی سہولت اور رہنمائی کے لیے مختلف مقامات پر عملہ تعینات کر دیا۔
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 मैच में कल सिडनी में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 1 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बर्तरी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चमचमाती ट्रॉफी कल से पाकिस्तान में अपने टूर का आगाज करेगी। 24 नवंबर तक ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में मुनाकिद होगी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का 23 नवंबर से पाकिस्तान में आगाज। इवेंट कौमों को इकट्ठा करने का मौसर तरीन जरिया है। हम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। कप्तान इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम दरगाह राव। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम दौरान ट्रेडिंग 95,000 की नफसियाती हद उबूर। इंडेक्स में 571 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट बुलंद तरीन सतह 94,763 पर बंद हुई। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों और कारोबार दोस्त इक़दामात के बायस इक़्तिसादी मैदान से अच्छी खबरें आने का तसलसल जारी है। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। हुकूमत की बेहतर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा देखा जा रहा है। इन पॉलिसियों की बदौलत जहां मौशी अशारिये दुरुस्त सिमत पर गामजन है, वहीं स्टॉक मार्केट सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी कर रही है। जहां रोज अरबों रुपए की मालियत के शेयर्स का कारोबार हो रहा है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1086 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ, जिसके बाद मार्केट 95,000 का संगे मील अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 95,278 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है और न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा देखा जा रहा है। IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और काफ़ी मुज़म्मत मुज़ाकरात हुए हैं। जो र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी कि कोई मिनी बजट आने जा रहा है या फिर पेट्रोलियम लेवी के ऊपर टैक्स लगेगा, IMF ने इसको कतन रद्द कर दिया और हुकूमती कारकर्दगी से काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आती है IMF की टीम। इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर काफ़ी हैवी बाइंग हम देख रहे हैं। सीमेंट, स्टील और ऑटो सेक्टर खासतौर पर जो नंबर ऑटो के सामने आ रहे हैं, उसके बाद उनमें कंटिन्यू सर्ज हम देख रहे हैं। कल मार्केट में 1 अरब से ज़ायद शेयर्स का काम हुआ था। आज भी वॉल्यूम बहुत शानदार। ये शो करते हैं कि नए इन्वेस्टर मार्केट में कंटिन्यू आ रहे हैं और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर जो एतमाद है सरमायाकारों का हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आज मार्केट में 30 अरब 81 करोड़ रुपए की लागत के 3,44,000 सौदे हुए, जिनका हजम 89 करोड़ से ज्यादा रहा। आज बाजार हिस्स में मजमूई तौर पर 473 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 204 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 204 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 65 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तकम रहीं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क में खुश्क साली, बारिशों में कमी और स्मोक के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बराने रहमत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की गई। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल हसन ने मौसमी असरात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह जैसे तूने अपने बंदों पर बारिशें नाज़िल फरमाई है, हम पर भी बारिश नाज़िल फरमा, हम पर भी अपनी रहमत की बरखा बरसा, अल्लाह हमारे ये काम आ सकती है। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज इस्तिस्का के इज्तिमा में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए और बराने रहमत और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ बुलंद किए। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़ेर एहतमाम लाहौर में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने नमाज पढ़ाई। शहरियों ने स्मॉग के खात्मे और बारिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुसूसी दुआ की। या अल्लाह हमें अपनी रहमत वाली, इज्जत अज़मत वाली, मग़फ़िरत वाली बारिश अता फरमा दे। या अल्लाह ऐसी बारिश अता फरमा दे जो या अल्लाह इमरान को खत्म कर दे। या अल्लाह जो फसलों के लिए अच्छी हो, जो रहमत की बारिश हो, करम की बारिश हो, या अल्लाह आपकी इनायत वाली बारिश हो।
सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी नमाज़े इस्तिस्का के इज्तिमात हुए और अब्र रहमत के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क के दीगर शहरों में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर नमाज़े इस्तिस्का अदा की गई। उलमा कराम ने बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, स्मॉग के खात्मे और बरान रहमत के लिए खुसूसी दुआ कराई। या इलाहुल आलमीन, पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त मौसमी हालात और तग़य्युर की वजह से परेशान हैं। या इलाहुल आलमीन, इस्तिस्का के तलबगार हैं, रहमत वाली बारिश अता फरमा। निजकारी के बारे में काबीना कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने पीसी बोर्ड की सिफारिश पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 60% हिस्स की फरोख्त के लिए ब्लू वर्ल्ड की 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद कर दी। काबीना कमेटी निजकारी ने PIEACL के सेहतमंद मालियात पर एविएशन डिवीजन के जायजे पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने वज़ीर मुमलिकत ख़जाना की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी जो रोज़वेलेट होटल की निजकारी के लिए मुमकिन लेन देन के इख्तियारात और दस्तियाब कानूनी दफ़ात की रोशनी में इख्तियार किए जाने वाले तरीकों का जायज़ा लेगी। काबीना कमेटी निजकारी ने आइंदा इजलास से कबल सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की फ़रोख्त के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की भी हिदायत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव और गैर रियासती अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना शामिल है। इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की। उन्होंने इलाकाई हम आहंगी और बैनुल अक़वामी अमन आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ का कहना था कि आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ऐसे में पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ का कहना था कि टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहीं गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सतह पर सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि फितना अल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इकदाम करेंगे। मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आइंदा नस्लों को महफूज बनाने, सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। वो बाकू में सकाफती वर्सा और मौसमियाती तब्दीली पर आला सतह वज़ारती मुकालमे से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। बाकू में सकाफती विरसा और मौसमियाती तब्दीली पर आला सतह वजारती मकालमे से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन के इखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 मुमालिक में है। Severe floods, rising temperatures and growing vulnerability of our culture and natural heritage pose a great threat. In 2022, we were faced with one of the most devastating floods. Thousands of people, including indigenous people, were displaced. When we come to calculate loss and damage, we were caused a damage of $13 billion. We face the risk of not only losing lives and livelihoods, but also the irreplaceable traditions, knowledge and sites that define who we are. वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत और मुख्तलिफ सकाफतों का हामिल मुल्क है। सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। Culture-based solutions can help us adapt to the immediate impacts of climate change while equipping us with the resilience to face future challenges. We need to build on the momentum generated here in Baku and work towards a stronger commitment to cultural resilience as we move forward. Pakistan is committed to this approach. In our national adaptation communication, we have highlighted the essential role that cultural heritage plays in strengthening community, identity, well-being and resilience. वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सकाफत मुख्तलिफ माशरों को एक दूसरे से जोड़ती है। ऐसी सकाफत और रवायात के लिए काम करना होगा जहां लोगों का म्यारे जिंदगी बेहतर हो। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
बाकू में आलमी मौसमियाती सरबराही कॉन्फ्रेंस COP29 में पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट रिजिलियंस बिल्डिंग के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। मौसमियाती तब्दीली की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द बाकू में COP29 में शरीक है। पाकिस्तानी वफ्द कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती खतरात से निमटने के इक़दामात को उजागर करने के साथ साथ आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के नए मौक़े पर भी बातचीत कर रहा है। बाकू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन को 2 अहम सेशंस की मेजबानी का एजाज मिला है। पाकिस्तान ने अदालती फैसला साजी में मौसमियाती इंसाफ और साइंस पर मुबाहिसों की क़यादत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक और सेनेटर शेरी रहमान मुबाहिसों में शरीक हुए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बाकू TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से मुतासिर होने वाले अपने जैसे दूसरे मुल्कों के हकूक के लिए भी कोशां है। Climate change catastrophes had on Pakistan, it's of voluminous nature. Pakistan has been suffering from not only the floods and earthquakes, but also non-hydromite hazards like heat waves, droughts, and now there are other emergencies which are emerging from it. Pakistan has been advancing the lead initiatives of global stock takes and loss and damages fund since the COP27, and then the last COP28 it was formally accepted. And it's a great success for Pakistan's narrative. चेयरमैन NDMA ने अक़वाम मुत्तहिदा के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और खुसूसी नुमाइंदा कमाल किश्वर के साथ मुलाकात की। मुलाकात में खतरे से 2-4 मुल्कों के लिए माली इमदाद और पाकिस्तान में कुदरती आफात से बचाव के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। चेयरमैन NDMA ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सलाहियती दायराकार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। मज़ीद तफसील सफीना इकबाल की रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका है, इसलिए इससे निमटने के लिए लाहौर और मुल्तान में जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसके बाद डाटा देखकर आइंदा बुध को लॉकडाउन पर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब भर के स्कूल मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद किए जा रहे हैं, जबकि सेकेंडरी स्कूलों के साथ यूनिवर्सिटीज को भी छुट्टियां दी जा रही हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक, इनको ऑनलाइन आज से किया जा रहा है। ये मुल्तान और लाहौर में जो है, लेकिन जो क्लोजर है स्कूल्स का वो पूरे पंजाब का उसी तरह रहेगा, एक्सेप्शन फॉर मरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब भर में 1 हफ्ते के दौरान स्मोक से मुतासरा 25,000 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं। सूबे के अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और वाफर अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स को भी 4 बजे तक बंद करने के अहकाम जारी कर रहे हैं। लाहौर डिवीज़न है, उसमें लास्ट वीक का जो डेटा है वो 7,065 लोग और लास्ट मंथ का डेटा जो है वो 29,000 लोग, मतलब 40,000 लोग जो हैं वो हस्पताल की सर्ज सिर्फ रेस्पिरेटरी, एस्थमेटिक और जो स्मॉग रिलेटेड है वो पेशेंट्स की है। इस डेटा को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर मैंने की है। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस चली गई हैं, हेल्थ एडवाइजरी सिटीजन्स को चली गई है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के अलावा मास्क पहन कर निकलें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, इसलिए अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सफीना इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मई से शुरू होने वाला फ्री मेडिसन होम डिलीवरी मंसूबा कामयाबी से जारी है। सैकड़ों मरीज इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। तफसील जानते हैं वर्दा सलीम से। पंजाब में हेपेटाइटिस और टीबी मूजी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए हुकूमत की तरफ से फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में नादार मरीजों को घर बैठे मुफ्त अद्वियात की फराहमी कोई छोटा टास्क नहीं। पंजाब हुकूमत अब तक 10,000 से जायद मरीजों को मेडिसिन की फ्री होम डिलीवरी मुकम्मल कर चुकी है, जिसमें हेपेटाइटिस के 5,700 से जायद और टीबी के 4,200 से जायद मरीजों को घर बैठे अद्वियात मसूल हुई।
ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے جو پیشنٹ کیو میں لگتے تھے، پریشان ہوتے تھے، صبح 6 بجے سے آ کے لائن میں لگتے تھے، دن کے 2 3 4 بجے تک یہ ویٹنگ میں کھڑے رہتے تھے، میڈیسن نہیں ملتی تھی، لوگوں کی دہلیز پہ گھر پہ جا کے میڈیسنز ملی ہیں، اور پیشنٹ اتنے زیادہ اس اسٹیپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو اولڈ ایج ہیں ہمارے، ان کی جو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ صبح انہوں نے گھر سے اٹھنا ہے، پھر آ کے انہوں نے ایک ٹوکن لینا ہے، پھر کیو میں کھڑا ہونا ہے، وہ سب جو حیصل ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ پنجاب بھر کے ان بیماریوں میں مبتلا مریض میڈیسن فری ہوم ڈیلیوری کے باعث ہسپتال آنے جانے سے بچ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور فری دوائیاں دے رہی ہیں، ہسپتالوں میں بھی، گھروں میں بھی، کہ دوائیاں گھروں پہ، ہاسپٹل میں فری مل بھی رہی ہیں۔ اس فلاحی منصوبے سے ہسپتالوں میں رش میں کمی آئی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ سے اپنے پارٹی منشور کے تحت عوام خدمت کے نعرے کو پورا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو ان کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی کامیابی سے جاری ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب میں بسنے والے مستحق اقلیتی بہن بھائیوں کے لیے مائنورٹی کارڈ منصوبہ دسمبر میں فعال ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بابا گرو نانک کے جنم دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ اقلیتی برادری کو مائنورٹی کارڈ سے ہر سہ ماہی 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ صوبے میں اقلیتوں کا تحفظ مزید یقینی بنانے کے لیے مائنورٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام شہریوں کو بلا تفریق رنگ و نسل بنیادی سہولتیں اور حقوق ملنے چاہیے۔ پرامن معاشرے رواداری اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ انہوں نے سکھ برادری کو بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن پر مبارکباد پیش کی۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات جاری ہیں۔ گردوارہ جنم استھان میں ہونے والی تقریب میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین نے شرکت کی۔ تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی مرکزی تقریب گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوئی، جس میں بھارت اور مختلف ممالک سے سکھ یاتریوں سمیت دنیا بھر سے سکھ رہنماؤں نے شرکت کی اور اپنی مذہبی رسومات ادا کی اور ماتھا ٹیکا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی ہمارا قومی فریضہ ہے جسے ہم انجام دیتے رہیں گے۔ کہ پاکستان ہمیشہ سکھ برادری کے مقدس مقامات کا تحفظ کرے گا اور یاتریوں کی سہولت کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا قومی اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم ہر عقیدے کا احترام کریں اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا پرچار کرتا آیا ہے اور امن کا داعی ہے۔ یہاں بسنے والی تمام اقلیتیں بشمول سکھ مکمل آزاد ہیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی حکومت پاکستان کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سکھ یاتری پاکستان سے پیار محبت کا پیغام لے کر جائیں گے۔ بھارت سے آئے سکھ پارٹی کے جتھا لیڈر گرنام سنگھ جسل نے کہا کہ سکھ قوم پاکستان حکومت کی شکر گزار ہے۔ پاکستان نے ہمیں بہت عزت دی۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں نے بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان آ کے ہنوں تے ایویں جو اپنے گھر چ اہی پھر رہے ہیں، کوئی ہنوں دقت نہیں۔ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ نے وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین سمیت دیگر شرکاء میں سروپے بھی تقسیم کیے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے سکھوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے بہترین انتظامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں مکمل آزادی اور ہم آہنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ننکانہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑوں نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کامیابیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں پارٹی چیئرمین کو بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری سے صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے بھی ملاقات کی اور اپنے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک رسائی کا سدباب کرے، غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی روکنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔
اسلامی نظراتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے ذرائع کے استعمال پر پابندی عائد کرے جو معاشرتی اقدار اور قانون کی پاسداری کو متاثر کرتے ہیں۔ وی پی این کا استعمال گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں دوسرے روز بھی مختلف آئینی مقدمات کی سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی کیس کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار کے وکیل کی دلیل پر کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف طریقہ کار تبدیل ہوا ہے۔ ترمیم کے بعد بھی سپریم کورٹ آئینی بینچ کے ذریعے از خود نوٹس لے اور اس کی سماعت کر سکتی ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا ہے کہ معاملے کے اس پہلو کا کسی اور مقدمے کی سماعت کے دوران جائزہ لیں گے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی مستقلی سے متعلق سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف معاملے کی سماعت کے دوران سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ متعلقہ ملازمین کو مستقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے زمرے میں نہیں آتا۔ بینچ کے رکن محمد علی مظہر نے کہا کہ ملازمین کی مستقلی کیا بنیادی حقوق کا معاملہ نہیں؟ عدالت نے واضح کیا کہ اس نوعیت کے مقدمات یکجا کر کے سماعت کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کے جج اور سابق وفاقی محتسب کی طرف سے ایک دوسرے کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے کے معاملے کی سماعت کے دوران عدالت نے مقدمہ مزید چلانے یا نہ چلانے کے حوالے سے موجودہ وفاقی محتسب سے جواب طلب کر لیا۔ غیر ملکی بینک اکاؤنٹ چھپانے اور رقوم کی وصولی سے متعلق معاملے کی سماعت کے دوران آئینی بینچ نے متعلقہ اکاؤنٹس اور رقوم کی واپسی سے متعلق اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ حافظ احسان نے عدالت کو بتایا کہ انکم ٹیکس قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، متعلقہ اکاؤنٹس اور وصولی کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام سے متعلق معاملے میں عدالت نے فریقین کو باہمی رضامندی سے مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان اور ابوظہبی پورٹس گروپ کے مابین متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے 4 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے ریلوے، فضائی اور بحری شعبوں کے ساتھ لاجسٹکس میں تعاون بڑھے گا۔ پاکستان اور ابوظہبی پورٹس گروپ کسٹمز، ریل اور ہوائی اڈوں کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے۔ مفاہمتی یادداشتوں کا مقصد ڈیجیٹل کسٹمز، مال بردار ریلوے راہداریوں اور پاکستان کے بحری جہازوں کی اپ گریڈیشن ہے۔ SIFC کے تعاون سے UAE کی سرمایہ کاری کا ملکی معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ہے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری دونوں ممالک کی ترقی کا باعث بن رہی ہے۔ وزارت خزانہ نے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں حکومت پنجاب کے 40 ارب روپے کے سرپلس بجٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ حکومت پنجاب نے رواں مالی سال کے لیے اپنے بجٹ میں صوبائی سرپلس کی مد میں 630 ارب روپے رکھے ہیں، جس پر IMF کا اتفاق ہے۔ وزارت خزانہ نے پہلی سہ ماہی میں مالیاتی آپریشن کے تازہ ترین اعداد و شمار IMF کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ حکومت پنجاب نے حالیہ سالوں میں صوبائی سرپلس کے حصول میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بحرین کی ساخر ایئر بیس پر بحرین کا میڈل فرسٹ کلاس عطا کیا گیا۔ ایئر چیف کو یہ تمغہ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی جانب سے عطا کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف کو تمغہ برادر ملک میں فوجی اور دفاعی تعاون کے لیے شاندار کاوشوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ تقریب میں بحرین کی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایئر چیف نے میڈل عطا کرنے پر بحرینی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمانڈر سینٹرل کمانڈ نے علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور فوجی تعاون کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بحرین انٹرنیشنل ایئر شو میں پاک فضائیہ کے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیارے نے شرکت کی۔ بحرین انٹرنیشنل ایئر شو کے موقع پر ایئر چیف سے بحرین ڈیفنس فورس کے کمانڈر ان چیف اور امریکی ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈیرک فرانس نے بھی شرکت کی۔ 14 نومبر 2024 کو بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام، فوجی جوانوں، شہداء کے رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دفاع وطن میں ہمارے شہداء کی یہ عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی غیر متزلزل حمایت سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اور پلاننگ کمیشن کے ڈیپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں توانائی کے شعبے سے متعلق 3 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ منصوبوں کے لیے 58 ارب 85 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد تکنیکی اور اقتصادی فیزیبلٹی کی بنیاد پر منصوبوں کے دائرہ کار کا جائزہ لیں۔
ترکی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ترکیہ کے وزیر داخلہ علی جریکا کی ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترکیہ میں 3 پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی نے 23 اکتوبر کو انقرہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ اس وقت ایک عالمی چیلنج ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام عالم اس ناسور سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ساہا انٹرنیشنل ایکسپو کی بہترین انتظامات پر ترکیہ کے وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے شاہ چارلز سوئم کی تاج پوشی کی تقریب پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھانے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ پی ٹی وی کی نمائندہ نمرہ سہیل سے خصوصی گفتگو میں جین میریٹ نے کہا کہ شاہ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب کو مقامی ناظرین تک پہنچانا دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ So really appreciated the gesture by PTV, by Pakistan, in showing the King's coronation. I think it was one of those moments that sort of was a unifying global event in many ways. I was in Kenya at the time. We had people tuning in from there. We had people tuning in from South America. And PTV enabled people to tune in from here. So thank you. گلتری سے بذریعہ دوسائی اسکردو جانے والے 2 گاڑیوں پر سوار 15 مسافر شدید برفباری کی وجہ سے پھنس گئے اور ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں نے پاک آرمی سے مدد کی اپیل کی، جس پر پاک آرمی نے فوراً فضائی اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاک آرمی کے جوانوں پر مشتمل جوائنٹ ٹیم ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے پیدل روانہ ہو گئی ہے۔ پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ موسم کی خرابی اور شدید برفباری کے باعث فضائی آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں ہمیشہ کی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم نے کہا ہے کہ احتجاج والے لوگ عوام کے خیرخواہ نہیں ہیں۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام احتجاج کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ احتجاج میں نہیں آتے، وہاں سے سرکاری ملازمین کو لایا جاتا ہے۔ حافظ عبدالکریم نے کہا کہ کے پی حکومت احتجاج کے لیے صوبے کے سرکاری وسائل کا استعمال کر رہی ہے جو صوبے کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں نواز شریف کا دور ترقی کا دور تھا، لیکن دھرنا پروجیکٹ لانچ کرنے سے ملک ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوا۔ اب ملک ایک مرتبہ پھر بہتری کی طرف گامزن ہے، اس لیے احتجاج کرنے والے ملک و قوم کے مفاد کو ترجیح دیں۔ خیبر پختونخوا کی جامعات مالی بحران کا شکار، صوبائی حکومت جامعات کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں بھی ناکام ہو رہی ہے۔ اخبارات نے لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کی بعض جامعات کو دوسرے تعلیمی اداروں میں ضم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں عدنان شاہ سے۔ خیبر پختونخوا کی جامعات مالی بحران کا شکار ہے۔ جامعات کی آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے۔ سینئر صحافیوں مشتاق یوسفزئی اور فرید اللہ نے پی ٹی وی نیوز کو بتایا کہ صوبائی حکومت کی پالیسی جامعات کو سپورٹ دینے کے بجائے انہیں ختم کرنے کی ہے۔ اب ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ وہ بند ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے سوات میں دیکھا کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس کے فرنیچرز کو انہوں نے وہاں سے اکٹھا کیا اور انہوں نے بند کیا۔ وہاں پہ جو اسٹوری یونیورسٹی شروع ہوئی ہے ان کو بند کر جا رہے ہیں۔ 32 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور اس میں 24 یونیورسٹیوں کے گزشتہ 1.5 سال سے وائس چانسلر نہیں ہے۔ یونیورسٹیاں اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں اور وہاں کے ٹیچرز جو ہیں وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے مردان میں جو 4 یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو زمین ہے وہ فروخت کرنے کے لیے بھی ایک منسٹریل کمیٹی بنائی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان افریدی نے کہا کہ جامعات کے انضمام یا بندش کے حوالے سے خبروں میں صداقت نہیں۔ جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو لوگ کہ ہم یونیورسٹیز کو بند کر رہے ہیں، ذرا وہ مینشن تو کرے کہ کن یونیورسٹیز کو ہم بند کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے مزید فلرش کرے گی۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت جامعات کے اصلاحات کے دعوے تو کرتی رہتی ہے، لیکن ان کے مالی خسارے میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال طلباء و طالبات کے لیے تشویشناک ہے اور ان کی تعلیمی کیریئر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت کو جامعات کے مالی بحران کا حل نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ غزہ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 28 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے دیر البلح پر اسرائیلی بمباری میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے 120 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنان پر صہیونی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر گولہ باری میں 40 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔
لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جنوبی علاقے نباتیہ میں شہری دفاع کے مرکز پر حملے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں طبی عملے کے 4 ارکان بھی شامل تھے۔ مشرقی علاقے بالبک میں شہری دفاع کے ایک اور مرکز پر اسرائیلی حملے میں 12 امدادی کارکن جاں بحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 10 منتخب ارکان نے غزہ کی صورتحال پر قرارداد کے نئے مسودے پر اتفاق کیا ہے۔ مسودے میں غزہ کی شہری آبادی کو انسانی امداد اور ضروری خدمات تک فوری رسائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطین کے حوالے سے خصوصی کمیٹی نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت سمیت 9 قراردادوں کی منظوری دے دی۔ کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ قرارداد 170 ووٹوں کی حمایت سے منظور کر لی گئی۔ ارجنٹینا، اسرائیل، مائکرونیشیا، نارو پیراگوئے اور امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ قرارداد میں تمام ریاستوں اور اقوام متحدہ کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول میں ان کی حمایت کریں۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کیا ہے۔ تفصیل سعید وزیر سے۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کہ بھارت نے جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ عالمی برادری مسئلے کشمیر پر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا حق خودداریت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہماری اقوام عالم سے، عالمی برادری سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح غزہ میں ظلم و ستم اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور شہداء کے حوالے سے ان کی قربانیاں، قید و بند کی صورتیں، اسی طرح کشمیر میں بھی وہی یشر ہو رہا ہے، ریپلیکا ہے جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے، مودی سرکار کشمیر میں کر رہی ہے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ مسئلے کشمیر پر سب متحد ہیں۔ دوست ملکوں نے کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کاز ایک ایسا کاز ہے جس کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے۔ پاکستان نے اس کاز کو ہمیشہ اپنی ایجنڈے پہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 رکھا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہو، کسی طرح کا فورم ہو، یا بین الاقوامی ڈیبیٹ، بین الاقوامی فورم ہو، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خطاب ہو۔ کوئی بھی وزیر اعظم جب سے پاکستان بنا ہے، جب بھی اس نے بات کی ہے، کشمیر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ کشمیر کمیٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفاری حمایت جاری رکھے گا۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے محاصروں، تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس سے کشمیری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز اہلکاروں کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ، شوپیاں، کشتواڑ، کٹھوعہ اور دیگر علاقوں کے رہائشی خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی فوج گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کرتے ہیں اور قیمتی گھریلو اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ قابض بھارتی حکام کی طرف سے صحافیوں کو حقائق پر مبنی رپورٹنگ پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں نہتے کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیری بھارت کی تمام تر وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود اپنی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ نجکاری کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے اسپین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زراعت، کانکنی، معدنیات، توانائی اور زراعت اور انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ اسلام آباد میں اسپین کے پارلیمانی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بیرونی سرمایہ کاروں کو پرکشش مراد دے رہا ہے، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہاں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے پاکستان اور اسپین کے منتخب پارلیمانوں کے درمیان روابط کے فروغ پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ ملکی برآمدات $30 ارب سے زیادہ بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلام آباد میں اسپین کے پارلیمانی وفد سے گفتگو میں تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے زیتون کی کاشت میں اسپین کی مہارت سے استفادہ کرنے پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں زیتون کی وسیع پیمانے پر کاشت اور برآمدات کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں زراعت اور IT کے شعبوں میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر اسپین کے وفد نے پاکستان کی مہمان نوازی اور تجارتی صلاحیتوں کی تعریف کی۔
स्पेन के पार्लिमानी वफ्द ने कहा है कि स्पेन यूरोप का पहला मुल्क है जिससे फलस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के सियासी और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गुफ्तगू में स्पेन के वफ्द ने कहा कि इस सतह पर पाकिस्तान का दौरा करने वाला स्पेन का ये पहला वफ्द है। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान पार्लिमानी सिफारतकारी का आगाज़ किया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी सिफारतकारी से नए बाब का आगाज़ होगा। We are really happy to be here and really, we just find, first of all, very friendly, very hospitality people. I think the parliamentary diplomacy is so important because probably next year a delegation from Pakistan will go to Spain. So we get closer because I think as we know each other better, we can cooperate and do things bigger and better together. Really huge honor to be the first Spanish parliamentary delegation visiting your country. It's very important for us, parliamentary diplomacy, the future relationship between both countries, and trying to bring here as more businessmen from Spain to invest in your country, and the same for us, trying to buy a lot of things from your commerce to Spain. So we think this delegation it will be very important for the next years. गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि इस्लामाबाद लोक मेले में पाकिस्तान के सूबों और मुख्तलिफ सकाफतों के रंग नुमायां हैं। मेले का मकसद कौमी इत्तेहाद, मुख्तलिफ सूबों और खित्तों के लोक वर्सों, रवायात और सकाफत को फरोग देना है। तफसील जानते हैं अनीसा बान से। इस्लामाबाद लोक मेले में सिंध पवेलियन के दौरे के मौका पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि लोक मेले पाकिस्तान की कदीम सकाफत का हिस्सा रहे हैं। पुराना हमारा कल्चर, हमारी रवायात थी, पंजाब में भी, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में मेले ठेले और रौनक मेले ऐसे लगते थे जिनकी वजह से गरीब लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वहाँ पे विज़िट करते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे, अपने स्टॉल लगाते थे और उससे उनका बिजनेस क्रिएट होता था और खुशियाँ बांटी जाती थी और चीज़ें बड़ी बेहतर थी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी लोक मेले में कायम यूथ स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीबात से अवाम को सेहतमंद तफरीह के मौके मुयस्सर आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कलर्स एक जगह पर इकट्ठे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश का इजहार किया गया कि साल में ये एक दफ़ा होता है, इसको साल में कम से कम 2 दफ़ा होना चाहिए और उसके साथ ये सूबों में भी लेके जाना चाहिए। तो आज ये जो लोगों ने यहाँ पर बात की है, जो यहाँ पर लोगों की ख्वाहिश है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक जल्द मीटिंग बुलाएंगे और जो मिनिस्टर कल्चर हैं तालड़ साहब, उनके साथ बैठ के इसका एक फैसला कराएंगे, इसका एक वे फॉरवर्ड बनाएंगे। लोक मेले में मुल्क के दूसरे सूबों की तरह सिंध पवेलियन सिंधी सकाफत की खूबसूरत अक्कासी किए हुए है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे कि हमारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बैग्स बनाए हमने, शूज़ बनाए, ऊपर आप देख रहे हैं जैकेट्स बनाई हैं, ये सारी हैंडमेड अपनी कलेक्शन है हमारी। मोहनजोदड़ो से ये सकाफत आ रही है और हज़ारों साल पुरानी है और इस सकाफत में रवायत है, इसमें जो है मोहब्बत है और मेहमान नवाजी है। सिंध में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आप लोग को वहाँ पे जाना चाहिए, सिंध को एक्सप्लोर करना चाहिए। मेले में मुख्तलिफ दस्तकारियों के स्टॉल्स के साथ मुख्तलिफ इलाकों के खानों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस्लामाबाद लोक मेला अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। मेले में चारों सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया जा रहा है। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने मुलाकात की और चश्मा लेफ्ट कैनाल मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 1991 के इरसा मुआहदे के नतीजे में चारों सूबों को मिलने वाले पानी के हक को 3 सूबों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इस मुआहदे के तहत मिलने वाले पानी के हिस्से से महरूम था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मंसूबे के लिए वफाकी बजट में रकम मुख्तस की। उन्होंने कहा कि चश्मा लेफ्ट कैनाल के हवाले से हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के भी मशकूर हैं। गवर्नर ने कहा कि इस नहर के बनने से खैबर पख्तूनख्वा में सब्ज़ इनकलाब आएगा, नई सनतें कायम होंगी और इलाका तरक्की करेगा। रावलपिंडी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 1500 रुपए मालियत के इनामी बॉन्ड की समी कुरानंदाजी हुई। तकरीब से खिताब में स्वीट होम के बानी जमुर्द खान ने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है, पाकिस्तानी मुस्तहिकीन की मदद में सबसे आगे होते हैं। जमुर्द ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ्री तदफीन सर्विस और फ्री फूड चेन के बाकायदा आगाज का भी ऐलान किया। कुरानंदाजी में पहला इनाम जीतने वाले को 30 लाख, दूसरे को 10 लाख और तीसरा इनाम जीतने वाले को 18,500 रुपए दिए गए।
ناظرین آپ کو بتائیں کہ انسانی روبوٹ کا پہلا فن پارہ 30 کروڑ روپے میں نیلام۔ ایک انسان نما روبوٹ نے ایک انگریز ریاضیدان ایلن ٹیورنگ کا ایک پورٹریٹ بنایا ہے۔ یہ کسی بھی روبوٹ کا بنایا ہوا پہلا آرٹ ورک ہے۔ یہ تصویر جمعرات کو نیو یارک میں 30 کروڑ پاکستانی روپوں میں فروخت ہوئی۔ 2.2 میٹر کی یہ پورٹریٹ، جس کا عنوان AI گاڈ پورٹریٹ آف ایلن ٹیورنگ تھا، AIDA نے بنائی ہے، جو دنیا کی پہلی انتہائی حقیقت پسند روبوٹ آرٹسٹ ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں اسموک اور ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا T20 میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 1 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں آسٹریلیا نے 29 رن سے کامیابی حاصل کی۔ سیریز کا تیسرا میچ پیر کو ہوبارٹ میں شیڈیول ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی چمچماتی ٹرافی میزبان ملک پاکستان میں کل سے اپنے ٹور کا آغاز کرے گی۔ 24 نومبر تک جاری رہنے والے ٹور میں ٹرافی کو مختلف مقامات پر لے جایا جائے گا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی اگلے سال فروری میں پاکستان میں منعقد ہوگی۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ایونٹ میں 100 سے کم دن باقی رہ گئے ہیں، تاہم ICC نے ابھی تک شیڈیول کا اعلان نہیں کیا۔ انڈین بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان درگا راؤ نے کہا ہے کہ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا بلائنڈ T20 ورلڈ کپ قوموں کو اکٹھا کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایونٹ میں شرکت کے لیے پرجوش ہیں۔ Hello everyone, I am Durga Rao, B3 player and captain of Indian men's blind cricket team. Congratulations to the Pakistan Blind Cricket Council for hosting the 4th T20I World Cup. We are excited to participate and we believe this tournament is a powerful way to bring nations together. کراچی میں پاکستان انٹر سکولز آرچری چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ ایونٹ 3 روز تک جاری رہے گا۔ نیشنل کوچنگ سینٹر پاکستان سپورٹس بورڈ میں جاری رہے گا۔ تفصیل جانتے ہیں اریبہ ذیشان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کھیلو پاکستان انٹر اسکول آرچری چیمپئن شپ میں کراچی کے مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے 500 سے زائد طالب علموں نے اس تیر اندازی کے مقابلے میں بھرپور حصہ لیا۔ اس میگا ایونٹ میں مختلف کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاس کے تیر اندازوں کے لیے 10 میٹر، 9ویں، 10ویں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، A لیول اور O لیول کے لیے 15 میٹر، جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز کے علاوہ اوپن کیٹیگری بھی شامل ہے۔ آرچری میں مجھے بہت انٹرسٹ اور مجھے نا چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے میں نا بہت مزہ آتا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آ کر، اور باقی اسکولس بھی آئے تو ان کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے۔ پچھلی بار ہمارا اسکول سیکنڈ آیا تھا، اس بار چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکول فرسٹ آئے۔ کراچی کے ڈائریکٹر اسپورٹس بورڈ عمران یوسف کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کے نکات سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بچے اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس گیم میں، اور پاکستان میں بڑا مقبول ہو رہا ہے تیزی سے یہ گیم، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اسکول کے بچوں کو ٹرین کریں۔ اسکول کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر آرچری تیزی سے پروموٹ ہو رہی ہے اور نئے اسکول پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تیر اندازی کے اس مقابلے میں بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا زبردست مظاہرہ کیا۔ اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सलमा कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।